بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح پڑھنے والا عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد یہ عمل کرنا یقین کرنا مشکل ہے، آزما کر دیکھ لو پھر پتہ چلے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرض کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسی عمل بتائے جو مجھے جنت کے قریب و جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رحم والوں سے تعلق قائم رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہو تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہو تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانے کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند رہے اٹھ کر نماز پڑھے، وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا کون سا عمل جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہاری کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا، میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز، روزے کی پابندی کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، پاک بازی کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ تسبیح پڑھنے والا عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد یہ عمل کرنا نہ بھولے، یقین کرنا مشکل ہے، آزما کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت مفید ہوگا سب کے لیے۔ محترم ناظرین، چند روایت نوٹ پر مارے۔ وہ عورت جو جنت الفردوس پسند کرتے ہیں، وہ عورتیں جو گھر میں برکت و کشادگی لانا چاہتے ہو، وہ عورت جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں ساتھ دینا چاہتا ہے، ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ روایت نوٹ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسی ہوگی، چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوگی۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہیں بتاؤ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتوا لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو
بد اخلاق اور تکبر کرنے والے افراد جہنم میں ہوگی۔ محترم ناظرین، تسبیحات و وظیفہ نوٹ فرما لے۔ محترم ناظرین و تسبیحات نوٹ فرما لے۔ نمبر 1، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دینا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ و الہ اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ، یا اللہ آپ میرے رب ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں بندہ ہوں آپ کا، اور میں آپ سے کی ہوئی عہد وعدہ فرقاب ہوں، اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے میں نے کیے ہیں۔ مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے، اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، بس بخش دیجئے میرے گناہ، کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے، شام سے قبل فوت ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھی وہ صبح ہونے سے پہلے پودا گیا وہ بھی جنتی ہے۔ محترم ناظرین، تمام بہن بھائیوں کے لیے مفید اور لاجواب وظیفہ ہے۔ ضروری کلمات اپنے اوقات میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ جنت الفردوس نصیب میں ہوگی۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔